آپ کو بتائیں لاہور یا پنجاب پولیس کی اگر بات کی جائے تو پنجاب پولیس کی جانب سے جہاں پہ سی سی ڈی کا قیام کیا گیا تھا وہیں پر تیفی بٹ جیسا ایک بہت بڑا جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ دشمن دار تھا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ موت کی وادی میں چلے گئے تھے، اس کا بھی انکاؤنٹر ہوا۔ اب لاہور پولیس کی جانب سے بدماشوں اور جو ایسے افراد تھے جو قبضے کرتے تھے ان کے خلاف کیا کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور جو درینہ دشمنیاں تھیں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، یہ جانتے ہیں ڈی اے جی آپریشن فیصل کامران سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ فیصل صاحب، پنجاب پولیس کی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ ہمیں انیشیٹو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی بدماش جو ہے، کوئی بھی قبضہ گروپ جو ہے وہ اب سروائیو نہیں کر پائے گا۔ 2024 سے گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو تھا کہ کوئی قبضہ گروپ یہاں پہ آپریٹ نہ کرے، کوئی آرگنائز قبضے کے گینگز ہوتے تھے یہاں پہ باقاعدہ طور پہ پچھلے کئی سالوں سے، جو کہ شریف شہریوں کو دیکھ کے جس کو انہیں آئیڈیا ہوتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، زیادہ اس کی پہنچ کہیں نہیں ہوگی، تو ان لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہوتے تھے اور وہ باقاعدہ گینگز آپریٹ کرتے تھے۔ اس چیز کے اوپر بڑا سٹرونگ ایکشن ہوا، بڑے سارے قبضے واپس دلائے گئے۔ 1.5 سال میں 298 لوگوں کو ان کی جائیدادیں واپس ملی، اربوں روپے کی جائیدادیں تھیں، ہزاروں کنال جگہ تھی جو واپس ہوئی، اپارٹمنٹس تھے، گھر تھے، پلاٹ تھے، وہ سارے واپس کرائے گئے۔ تو یہ قبضے کا جو ایک کلچر بنا ہوا تھا کہ اٹس ویری ایزی اور آپ یوں کر کے قبضہ کریں اور کوئی آپ کو پوچھے گا نہیں، وہ چیز ہم نے ختم کی۔ بدماشی کا کلچر ختم کیا، یہ جو ہر جگہ پہ ایک چھوٹے چھوٹے بدماش بنے ہوئے تھے محلوں میں اور یہ وہ، ان کے اوپر ایکشن ہوا۔ اس کے بعد ان سارے کے اوپر ایک کنٹینیوس ایفرٹ تھی، یہ چیز، یہ کلچر ختم کرنا ضروری تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈالا کلچر تھا اس کے اوپر کاروائیاں ہوئی، گورنمنٹ کا بڑا سٹرونگ ریزولو تھا، پبلک بولی، یہاں سے یہ جو سٹارٹ ہوئی چیز، یہ پبلک بولی، سب سے پہلے پبلک نے آواز بلند کی کہ یہ جو ڈالا کلچر ہے ہمیں پسند نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کریک ڈاؤن کریں، اور اس پہ آپ نے کریک ڈاؤن ہوتا ہوا دیکھا۔ پھر ہم نے جو مرڈرز ہیں، بڑی امپیونٹی کے ساتھ لوگ مرڈر کرتے تھے اور انہیں پتا ہوتا کہ اس کے اوپر بعد میں صلح ہو جائے گی، پیسے دے دیں گے، دیت بہت ایزی ہوتا تھا، بہت ایزی ہوتا تھا کہ اس میں سے بچ کے نکلنا۔ اب وہ مرڈرز کے اوپر ہم نے ہومیسائیڈ پریونشن یونٹ بھی بنایا تھا، ہمارے 6 ڈویژنز میں 6 انسپیکٹرز اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ کہیں پہ ایسے کیسز جن میں سپارک ہو سکتا ہے، کوئی ایسے کیسز جس میں دشمنیاں ہیں اور جس میں کسی کا یا تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا ملزم نہیں پکڑا گیا یا مرڈر کا ملزم فرار ہے ابھی، اس میں چانس ہے کہ دوسری پارٹی کا کوئی بندہ مارا جائے۔ اسی طرح جہاں پہ کوئی اشتہاری ہے، اگر وہ اشتہاری ہے تو لازماً دوسری پارٹی میں سمرنگ ہوگی اور کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے کوئی کارروائی بھی ہو سکتی۔ ایسے کیسز میں ہم نے گرفتاریاں بھی کی، ان پہ ایفرٹ کی کہ بندے پکڑے جائیں، قانون کے کٹہرے میں آئیں تاکہ پیسیفائی ہو جائے دوسری پارٹی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر جہاں اولڈ اینیمیٹیز ہیں اس کے اوپر کام کیا کہ ان کو کسی طرح بٹھا کے بات ان کی سمجھائی جائے، باؤنڈ ڈاؤن بھی کیا جائے، صلح بھی کرائی جائے اور اس مسئلے کو ریزالو کرایا جائے۔ اس کا ریزلٹ آپ یہ دیکھیں گے کہ 2023 میں جہاں ہمارے مرڈرز سے 371 کم ہوئے، 2024 میں 257 پہ آگے، which is a 31% ڈکریز۔ یعنی کہ یہ 2 سال کے اندر یہ 30% ڈکریز ہوا اس میں۔ اسی طرح، اور جبکہ کہا جاتا ہے کہ مرڈر کے کیسز میں مرڈر تو ہونا ہی، مرڈر تو ہونا ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی وہ گولی مار سکتا ہے، کسی کو چھری مار سکتا ہے، سڈن پرووکیشن ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے وہ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے، ان کے اوپر کام کیا۔ صرف سپٹمبر کی اگر بات کریں، ستمبر 2023 پورے مہینے کے اندر 40 مرڈر سے، سپٹمبر 2024 34 ہوئے اور سپٹمبر 25 میں یہ فگر رہ کے 18 ہو گیا، کیونکہ اب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر بچت نہیں ہے، امپیونٹی کے ساتھ آپ مرڈر نہیں کر سکتے۔ آپ مرڈر کریں گے، قانون حرکت میں آئے گا۔ اس میں سی سی ٹی کا بھی بڑا رول ہے اور اس میں ہماری پولیس کا بھی بڑا رول ہے، ہومیسائیڈ پریونشن یونٹ والے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ملزمان جو گرفتاری جن کی نہیں ہوئی ان کو خاص طور پہ، جو اشتہاری ہیں ان کو خاص طور پہ ان کو بھی کر رہے ہیں، ساتھ ان کے ڈائیلاگ اور انگیجمنٹ کے تھرو بھی اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تمام مینسز ہیں اس طرح کے، جس میں آپ کے بدماشی ہے، جس میں قبضہ ہے، جس میں اور اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں اور قانون جو ہے وہ خاموش رہے گا، تو وہ امپریشن الحمدللہ ان 1.5 سالوں میں یہ ختم ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو ڈر ہے اس بات کا کہ بڑی سٹرونگ کارروائی ہوگی اور آپ بچ کے نہیں نکل سکتے۔ اچھا، اس میں آپ نے بات کی کہ یہ جو آپ نے ہومیسائیڈ پریونشن سیل جو ہے بنایا تھا، اس میں جو لوگوں کی درینہ دشمنیاں ہیں اس کو یا تو پیچ اپ کروائیں، یا ان کے جو مدعی ہیں یا ملزمان ہیں ان کی گرفتاریاں یا اشتہاریوں کی گرفتاریاں۔ اس اسپیسیفک کیس کے اگر بارے میں ہم بات کریں، تیفی بٹ اور ٹرکا والا خاندان، ان کو بھی کبھی پیچ اپ کروانے کی کوشش کی گئی لاہور پولیس کی طرف سے، یا اس کی پریونشن کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے تھے؟ اس کی پریونشن کے لیے ہم نے ضرور اقدامات کیے۔ دیکھیں، یہ ایک فضول کا ایک ٹیرر بنا ہوا، بالکل ایسے ہی ہے۔ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، کئی جگہ پہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی بدماشی نہیں ہے جہاں پہ لوگ اپنے گھروں سے ڈر کے مارے نکل نہیں سکتے، جہاں پہ صرف میڈیا پہ بیان بازی کرتے ہیں
वहां पे, और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वो घरों से निकल नहीं सकते, वो कौन से बड़े बदमाश हैं? बिल्कुल ऐसे कि जिनकी अपनी जिंदगियां इतनी इफेक्टेड हैं, वो उन्होंने अपना एक भरम बनाया हुआ है कि जी हम बहुत बड़े बदमाश हैं या बहुत बड़े गैंग हैं हम। तो कोई गैंग नहीं है लाहौर में। इंशाल्लाह आइंदा किसी की जरूरत भी नहीं होगी कोई इस तरह के गैंग वॉर या इस तरह की चीजों को सोचे भी। तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और इस तरह के जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर तवज्जो देंगे ताकि इस तरह की चीजें डेवलप ही ना हो सकें। जैसा गवर्नमेंट का रिजॉल्व है, लाहौर पुलिस पूरी तरह उसके ऊपर एफर्ट भी कर रही है, और हमारे फिगर्स आपको बता रहे हैं कि 55% हमने सितंबर के महीने में हमारी मर्डर की शरह सेम मंथ में, सेम मौसम, सेम हालात इसी शहर के अंदर, अब वो तकरीबन 40 से 18 पे आ गया, विच इज 55% डिक्रीज। तो ये उस मेहनत का नतीजा है, ये उस गवर्नमेंट की डायरेक्शंस, और उसके बाद जो लाहौर पुलिस ने मेहनत की, होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट का इसके अंदर बड़ा रोल है और सीसीडी का इसके अंदर बड़ा रोल है कि इस तरह की चीजों के ऊपर वो जो एक ओवरसाइट है इस तरह के केसेस के अंदर, तो उस वजह से लोगों को ये पता लगा कि कानून को इस तरह चकमा दे के निकल जाना कि आप निकल जाएंगे और आप मर्डर भी कर लेंगे, आप बदमाशी भी कर लेंगे और आप बच जाएंगे, तो ये अब मुमकिन नहीं। अब यानी कि आप कह सकते हैं कि लाहौर में कोई ऐसा गैंग ऑपरेट नहीं करता जो शूटर हायर करता हो, शूटर अपने पास ट्रेन करता हो। ऐसे तमाम जो हैं गैंग, उनका अल्हम्दुलिल्लाह कलाकुमा हो चुका है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की कोई चीज नहीं है। देखें, सडन प्रोवोकेशन, कहीं पे जायदाद के ऊपर कोई इस तरह के केसेस, कहीं पे मर्डर हो सकते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म का ऐसा केस जिसके अंदर लोग शूटर लेके आ रहे हैं, दूसरे शहरों से शूटर्स अरेंज कर रहे हैं, वो इस तरह की चीजों की अब गुंजाइश नहीं है। उसके ऊपर कानून बड़ी तेजी से हरकत में आएगा और बिल्कुल वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की बात सुनी कि होमिसाइड प्रिवेंशन सेल जो बनाया गया था 1.5 साल कबल, उसके समरात जो हैं वो लाहौरिये जो हैं उनको नजर आना शुरू हो चुके हैं, और जो कत्ल के वाकयात हैं एक माह में जो 57% कमी, ये उसका एक मुंह बोतल सबूत है कि लाहौर पुलिस की डेडिकेशन किस तरह रही। जो पुरानी खानदानी दुश्मनियां थी या ऐसे वाकयात जिसके अंदर मुल्ज़मान फरार थे, उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, और ऐसे तमाम जो एस्पेक्ट्स थे जिसके अंदर किसी को भी कत्ल किया जा सकता था, शूटर्स की मदद से शूटर की मदद ली जा सकती थी, उन तमाम फैक्टर्स को उनका किला कुमा कर दिया गया है।